کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپسی پر جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں تک، پھر سدرۃ المنتہا تک، پھر جنت جہنم، جہاں تک چاہا اللہ نے اپنے محبوب کو ان مقامات کی سیر کرائی۔ اس سفر کو اسراء و معراج کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں استراحت فرما رہے تھے، آرام کر رہے تھے، یکایک چھت پھٹی، حضرت جبریل امین نیچے اترے، ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کر کے مسجد حرام لے جایا گیا، پھر وہاں آپ کا سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا، پھر اس کے بعد آپ کی سواری کے لیے ایک بہشتی یعنی جنتی جانور لایا گیا، ایک بہشتی جانور لایا گیا۔ اس کے بعد مسجد اقصی کی جانب آپ روانہ ہوئے۔ اس سفر میں راستے میں آپ کو عجائبات دکھلائے گئے، مختلف اقوام، مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزا میں مبتلا تھے۔ حضرت جبریل امین بھی آپ کے ساتھ میں ہے۔ پہلے آسمان پر آپ کو لے جایا گیا، جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت طلب کی، اندر سے پوچھا گیا کون؟ حضرت جبریل امین نے کہا کہ میں۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا؟ حضرت جبریل امین نے کہا ہاں اس کو بلایا گیا ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ آسمانوں پر بھی سیکورٹی کا انتظام ہے، دنیا کی کوئی طاقت بنا اجازت کے اس سیکورٹی کو کراس نہیں کر سکتی، وہ اللہ کی بنائی ہوئی سیکورٹی ہے۔ فرشتوں کو بھی اجازت لے کر جانا پڑ رہا ہے۔ اندر سے دروازہ کھولا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے تو وہاں آپ نے دیکھا اپنے باپ اور ہم سبھی کے باپ حضرت آدم علیہ السلام وہاں موجود ہیں۔ حضرت جبریل امین نے کہا کہ یہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، آپ ان کو سلام کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، خوش آمدید کہا، ویلکم کہا، اور فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، اے میرے نیک بیٹے تیرا باپ آدم تیرا استقبال کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے، پھر آپ نے پلٹ کر دیکھا آدم علیہ السلام کی داہنی طرف کچھ روحیں رکھی ہوئی ہے، کچھ روحیں نظر آ رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنی داہنی طرف دیکھتے تھے تو ہنسنے لگتے تھے، مسکرانے لگتے تھے، خوش ہو جاتے تھے، اور جب بائیں طرف دیکھتے تھے تو رونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل یہ کیا معاملہ ہے کہ آدم علیہ السلام جب اپنی داہنی طرف دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے، چکر کیا ہے؟ حضرت جبریل امین نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، داہنی طرف ان کی وہ اولادیں ہیں، ان کی اولاد کی وہ روحیں ہیں جو جنت میں جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنی اس اولاد کو دیکھتے ہیں، اپنی اولاد میں ان روحوں کو دیکھتے ہیں جو جنت میں جائے گی، تو حضرت آدم علیہ السلام ہنسنے لگتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں اور اپنی اولاد میں ان روحوں کو دیکھتے ہیں جو جہنم میں جائے گی، تو حضرت آدم علیہ السلام رونے لگتے ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔
بڑی محبت کرتا ہے ایک باپ اپنی اولاد سے، ہم بھی کرتے ہیں۔ بچے کو چوٹ پہنچ جائے باپ پریشان ہو جاتا ہے، صرف خبر لگ جائے کہ بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، باپ دوڑا دوڑا جاتا ہے اپنے بچے کو بچانے کے لیے، ضرورت پڑتی ہے مکان بیچ دیتا ہے، ضرورت پڑتی ہے اپنی بیوی کے کہنے تک بیچ دیتا ہے اپنے بچے کو بچانے کے لیے۔ بچے سے، اولاد سے ایک باپ کو بہت محبت ہوتی ہے۔ لیکن میرے مسلمانوں، آپ کا لڑکا، آپ کی لڑکی غلط کام کر رہی ہے، لڑکی غلط راستے پر جا رہی ہے، لڑکا نشہ کر رہا ہے، لڑکا غلط کام کر رہا ہے، لڑکا لڑکی نماز کی پابندی نہیں کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ کیا کبھی آپ کے دل میں درد پیدا ہوا؟ کیا آپ کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ میں اپنے بیٹے کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا، میں اپنی بیٹی کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی؟ کیا کبھی اس بات کی بھی چنتا اور فکر ہوئی کہ کہیں میرا بیٹا جہنم میں نہ چلا جائے، کہیں میری بیٹی جہنم میں نہ چلا جائے؟ آپ کو تو اس کی فکر ہے کہ لڑکی کی شادی کیسے ہوگی، اس کی تو فکر ہے کہ لڑکے کا بھوشیہ کیسے بنے گا، اس کی تو فکر ہے کہ لڑکے کو اچھی نوکری کیسے ملے گی، اس کی تو فکر ہے کہ لڑکے کا اچھا مکان کیسے بنے گا۔ مسلمانوں، مکان دنیا میں کام آئے گا، نوکری 60 سال کام آئے گی، اور شادی کا تعلق تو دنیاوی زندگی سے ہے۔ لیکن میرے پیارے مسلمانوں، 60 سال کے بعد، 70 سال کے بعد جب یہ آپ کا لڑکا اور لڑکی دنیا سے چلا جائے گا، مرنے کے بعد کی زندگی میں کیا ہوگا؟ کیا کبھی آپ نے اس کی چنتا کی ہے؟ کیا کبھی آپ نے اس کی فکر کی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو دیکھ کر رو رہے ہیں کہ میری اولاد بھی جہنم میں جائے گی۔ کہاں ہے وہ باپ جو اپنی اولاد کو جہنم کی طرف جاتا ہوا دیکھ کر روک دے؟ ہمارے باپ اور ہم سبھی کے باپ، حضرت آدم علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا کہ اپنی اولاد کی فکر کرو، اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا چھوٹا سا ننھا سا منا سا نواسا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں کھیل رہے ہیں، اور وہی مسجد میں صدقہ کی کھجور آئی ہوئی ہے جو کنارے رکھی ہوئی ہے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے ہیں، وہ بھی مسجد میں کھیل رہے ہیں۔ کھیلتے کھیلتے صدقہ کے کھجور کے پاس پہنچتے ہیں اور ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے کہ میرا نواسا اور صدقہ کے کھجور کھانے جا رہا ہے۔ کہاں رک جاؤ، اس 4 سال کے بچے سے اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ ککھن ککھن، اے میرے بچے، تم اس کھجور کو اپنے منہ سے باہر نکال دے۔ اِنَّا لَا نَكُونَ الصَّدَقَةَ، تم میرا نواسا ہے، تم محمد الرسول اللہ کا نواسا ہے، اور محمد کے آل و اولاد صدقہ نہیں کھا سکتی ہے، ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، اس لیے میرے بچے تم اس کھجور کو اپنے منہ سے باہر نکال دے۔ 4 سال کے بچے کو اللہ کے نبی اتنا سکھا رہے ہیں کہ صدقہ کی کھجور تم نہیں کھا سکتے۔ 4 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا کہ اپنے بچے کو بچپن سے ہی سکھاؤ کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ آج ہمارا 3 سال کا بچہ، ہم نے اس کو موبائل تھما دیا، ہم نے اس کو یوٹیوب تھما دیا، اور افسوس کی بات تو یہ کہ بچہ جب روتا ہے تو ماں فوراً موبائل تھما دیتی ہے۔ اب 3 سال کا بچہ ماشاءاللہ ان کو موبائل چلانے آ رہا ہے، موبائل کا لاک کھولنے بھی آ رہا ہے، یوٹیوب چلا رہا ہے، یوٹیوب پہ وہ کارٹون دیکھ رہا ہے۔ اچھا کارٹون تو دیکھ رہا ہے، لیکن بیچ میں ایڈ بھی آ رہا ہے، پرچار بھی آ رہا ہے، ناچ گانے بھی آ رہا ہے، بچہ وہ ناچ گانا بھی دیکھ رہا ہے۔ آپ تو خوش ہے کہ میرا بچہ صرف کارٹون دیکھ رہا ہے، کوئی خراب بات نہیں ہے، لیکن بیچ میں جو ایڈ آ رہا ہے، پرچار آ رہا ہے، ناچ گانا آ رہا ہے، اس سے آپ کیسے کیا کریں گے؟ اب 3 سال کی عمر سے آپ کا لڑکا، آپ کی لڑکی موبائل اور یوٹیوب کے ذریعے
بے حیائی کا زہر دھیرے دھیرے دماغ پر اتارا جا رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنی اولاد کی فکر کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی اولاد کی بڑی فکر تھی، اس لیے جب دیکھتے تھے تو رونے لگتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں بھی اجازت لینی پڑی، اجازت طلب کی، اندر سے دروازہ کھولا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے تو وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی نے دونوں کو سلام کیا، دونوں نے سلام کا جواب دیا، خوش آمدید کہا۔ علماء نے لکھا ہے کہ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کیوں ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کیوں ہوئی؟ آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، پھر ایک دن جنت میں داخل ہو گئے، جنت سے نکالے گئے، پھر دوبارہ اللہ نے جنت میں بلا لیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی مکہ سے نکالے جائیں گے، آپ کو مکہ سے نکلنا پڑے گا، پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ پھر آپ دوبارہ مکہ کے اندر فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوں گے۔ اس لیے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کیونکہ یہودیوں کو عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے بڑی دشمنی تھی۔ یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کرا کے اپنے نبی کو یہ پیغام دیا کہ اے میرے محبوب، یہودی بھی آپ کے کٹر دشمن ہوں گے، آپ سے دشمنی کریں گے۔ تیسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرا کے اپنے نبی کو یہ پیغام دیا کہ یوسف کے بھائیوں نے ان کو جا کر کنویں میں ڈال دیا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا تھا کہ یوسف کے وہی بھائی یوسف کے سامنے شرمندہ کھڑے تھے اور یوسف علیہ السلام نے اپنے سبھی بھائیوں کو معاف کر دیا تھا۔ اے میرے نبی، آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کو مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے، پھر 8 سال کے بعد جب فتح مکہ کا دن ہوگا، جب فتح مکہ کا دن ہوگا، آپ انہی کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ آپ سے معافیاں مانگ رہے ہوں گے اور آپ ان سبھی کو معاف کر دیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرا کے اپنے محبوب کو یہ پیغام دیا کہ آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے۔ چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کرا کے اپنے نبی کو یہ پیغام دیا کہ ادریس وہ نبی ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے ادریس کا مقام بلند کیا۔ اے نبی، جیسے ادریس کا مقام اونچا کیا گیا، تیرا مقام بھی اونچا کیا جائے گا۔ 5ویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہارون علیہ السلام سے ملاقات کرا کے اپنے نبی کو یہ پیغام دیا کہ ہارون علیہ السلام کی قوم پہلے ان کی دشمن بن جائے گی، بعد میں ان سے محبت کرے گی۔ اے میرے آخری نبی، آپ کی قوم بھی آپ سے دشمنی کرے گی، بعد میں آپ کا کلمہ پڑھے گی۔ جو 6 آسمان پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرا کے اپنے نبی کو یہ پیغام دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے بڑی تکلیف پہنچائی تھی، بہت ستایا تھا۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم بھی آپ کو تکلیفیں پہنچائے گی، بہت ستائے گی آپ کو۔ 7ویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ بیت المعمور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بیت المعمور کیا ہے؟ یہ اللہ کا ایک گھر ہے جو 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔
دنیا میں اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے اور 7ویں آسمان پر اللہ کا ایک گھر ہے جس کا نام بیت المعمور ہے. اسی بیت المعمور کی ٹیک لگائے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت المعمور وہ گھر ہے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر کبھی دوبارہ جانے کا ان کو موقع نہیں ملتا. یعنی نئے روزانہ 70,000 فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں. اس سے پتا چلا کہ فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ ہمارا کیلکولیٹر کام نہیں کرے گا، ہم گنتی نہیں کر سکتے، ہم شمار نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزانہ اس گھر کا نئے 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اس گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، پھر کبھی ان کو دوبارہ داخل ہونے کا موقع نہیں ملتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے جب گزرے تھے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے تھے. پوچھا گیا موسیٰ آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میرے بعد نبی بنا کے دنیا میں جائیں گے لیکن ان کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی، اپنی امت کی بڑی فکر تھی. انہیں اس بات کا صدمہ تھا، دکھ تھا کہ کاش کہ میری امت کے لوگ بنی اسرائیل بھی اچھے کام کرتے، اللہ کو راضی کرتے تو ان کو بھی جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں جائیں گے، میری امت کے لوگ بھی اتنی بڑی تعداد میں جنت میں جاتے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو ایک بہت بڑا درخت آپ نے دیکھا جس کا نام سدرۃ المنتہا تھا. سدرہ بیری کا درخت، منتہا جہاں ساری چیزیں ختم ہو جائے، اس کے آگے کوئی راستہ نہ ہو، اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. حضرت جبریل امین کہتے ہیں کہ اب مجھے اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا اتنی خوبصورت جگہ تھی جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد مجھے اور اونچائی پر لے جایا گیا. میں نے قلم کے چلنے کی آواز کو سنا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا جو حکم دیتا ہے اور فرشتے جو قلم سے لکھتے ہیں، اس قلم کی سرسراہٹ کو، اس قلم کی آواز کو میں نے سنا. پھر مجھے جنت دکھلائی گئی، جہنم دکھلائی گئی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی معراج کے سفر میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو خون کی نہر میں، خون کی ندی میں تیر رہے ہیں اور اس کے منہ میں پتھر ڈالے جا رہے ہیں، بڑے بڑے پتھر اس کے منہ میں ڈالے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں، یہ آپ کے امت کے بیاج خور لوگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سود خور کا عذاب کیوں دکھایا گیا؟ سود خور کا عذاب دکھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ سبق دیا گیا کہ دیکھو اتنا بڑا عذاب ہو رہا ہے سود کھانے والے کو، کہیں تمہارے اندر بھی یہ برائی پنپنے نہ لگے، کہیں یہ برائی تمہارے اندر بھی پیدا نہ ہو جائے. حلال کمائی کے اللہ نے بہت سارے راستے بنائے ہیں، کہیں تم حلال کمائی کو چھوڑ کر حرام خوری میں نہ لگ جانا، سود خوری میں نہ لگ جانا، بیاج خوری میں نہ لگ جانا. لیکن افسوس کی بات ہے آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد میں سود کھایا جا رہا ہے، بیاج کھایا جا رہا ہے، سود پہ پیسہ لیا جا رہا ہے، سود پہ پیسہ دیا جا رہا ہے اور اس کو طرح طرح کے نام دیے جا رہے ہیں، طرح طرح کے بہانے کیے جا رہے ہیں. یاد رکھو مسلمانوں، ٹائٹل بدل جانے سے، نام بدل دینے سے بیاج کے بجائے کچھ اور نہیں ہوتا، سود کے بجائے کچھ اور نہیں ہوتا. سود ہی رہے گا، بیاج ہی رہے گا، کبھی حلال نہیں ہو سکتا. آپ مجھے بتائیے پیشاب کو اگر آپ کے اندر صاف پانی ہے تو کیا پیشاب صاف پانی ہو سکتا ہے؟ نہیں. پیشاب ہی رہے گا تو سود ہی رہے گا، بیاج ہی رہے گا، حرام ہی رہے گا، حلال ہی رہے گا. مگر افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد میں سود کھاتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی حرام لقمہ کھلا رہے ہیں.
مسلمانوں اپنی اولاد پر ترس کھاؤ، ان پر رحم کرو، ان کی زندگی کو برباد مت کرو، ان کی آنے والی نسلوں کو برباد مت کرو، حرام لقمہ کھلا کر ان کی آخرت کو برباد مت کرو۔